بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ابھی جس مسئلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بڑا گھٹیا سی بات ہے، کہ جو معاملہ ہے یہ بڑا گھٹیا سا معاملہ ہے، اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ کس طرف چل پڑے ہیں، اور وہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، جو فارمر گورنر ہیں سندھ کے، جو زبیر صاحب کے متعلق جو محمد زبیر صاحب کے متعلق جو ویڈیو ایک لیک ہوئی، اب ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اس کے اوپر اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کا سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر ایک بات کروں گا کہ جس بھی شخص نے یہ کام کیا، ویڈیو بنا کے لیک کی، اور میں صرف اس فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، زبیر صاحب کے متعلق نہیں کہہ رہا، کسی بھی فرد کے بارے میں یہ بڑے گناہ کا کام ہے جو ہمیں ہماری دین تعلیم دیتا ہے، ہمیں ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کسی کا چھپا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر پردہ رکھیں۔ اور میری بلکہ ابھی بھی اس ویڈیو سے پہلے میری مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی بالکل یہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے حدیث سے مبارکہ کا بھی حوالہ دیا، اور بلکہ وہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کا پردہ، ایک مومن کسی دوسرے مومن کے گناہ کا پردہ اگر رکھے گا تو یوم آخرت کا جب ٹائم ہوگا، جب یوم حشر کا دن ہوگا، جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمارا ہر چیز ہے کہ ظاہر ہے ہمارے رب کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا جو یہاں پہ پردہ کسی کے اس طرح کی خرابی کے اوپر پردہ رکھے گا، تو وہ پردہ اس کا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو جو بھی ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ ایجنسیز نے کیا ہوگا، کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ خواتین کا ہی کردار ہوتا ہے، کچھ جو ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جو غلط کریکٹر کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کر کے ویڈیو بنا دیتی ہیں۔ اچھا، بہت سے حالات میں لوگ خود بھی آپ کو پتہ ہے کرپٹ ہوتے ہیں، اور بہت بری بات ہے کہ یہ جو السٹ جو تعلق ہے، یہ جو زنا کا معاملہ ہے، اس کو جیسے ویسٹ میں برا نہیں جانا جاتا، یہاں ہمارے معاشرے میں بھی مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہے کہ شادی نہیں کریں گے، دوسری شادی نہیں کریں گے، لیکن وہ ان کے تعلقات خواتین کے ساتھ عام ہوتے ہیں، وہ نون ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح۔ تو انفارچونیٹلی وہ جو ہے نا یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے۔ جو بھی کسی کا موٹیو تھا، جس نے اس قسم کی ویڈیو، میں اس معاملے کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اس طرح کے معاملے میں کسی بھی فرد کے ساتھ، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو یا وہ نجی ہو، یہاں کاروباری لوگ بھی سنا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ وہ بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو دوسروں لوگوں کو ٹریپ کر کے بھی یہ کیا جاتا ہے، اور پھر کچھ جن کو ویسے ہی اس قسم کے جن کے معاملات ہوتے ہیں، بڑے خراب قسم کے معاملات ہوتے ہیں، خواتین سے جڑے ہوئے، شراب سے جڑے ہوئے، تو وہ پھر ان کی ویڈیوز ظاہر ہے بن جاتی ہیں، اور پھر ٹائم آنے کے اوپر ان کو لیک بھی کیا جاتا ہے، ان کو شیئر بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام بہت ہی غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا، کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خامیوں کے اوپر، ہمارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ رکھنا، اور ہمیں یہی کام دوسرے لوگوں کے متعلق، اور جو اس قسم کی جو کریکٹر سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، جس چیز کا تعلق فرض کریں کہ پبلک فنڈ سے ہے یا کرپشن سے ہے یا حکومت سے ہے، تو وہ معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو اچھا، ایک تو ہے یہ بات، اب چونکہ یہ معاملہ پبلک ہو چکا تو ظاہر ہے اب اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، ڈسکشن ہو بھی رہی ہیں، تو میں جو ڈسکشن کروں گا، مجھے نہیں پتا یہ معاملہ سچا ہے، جھوٹا ہے، یہ صحیح ویڈیو ہے یا ڈاکٹرڈ ہے یا جعلی کام ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے۔ اور اب ظاہر ہے چونکہ ایک چیز پبلک ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو بھی جانی چاہیے، ویسے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں جس معاملے کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہماری جرنلزم کا بڑا سیریس فلا ہے، ہماری جرنلزم میں بڑی یہ سیریس خامی ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس قسم کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں، ہم ان کو سکینڈلز بناتے ہیں، یہ
باہر کی دنیا میں بھی ہم ان کو بڑا مطلب ہے کہ زبردست بنا کے بیکاز ریٹنگز لے کے آتی ہیں، اس سے چیزیں سیل ہوتی ہیں، اس سے آپ کا پیسہ بہت کمایا جاتا ہے، یہ سب کچھ. سو یہ جو معاملہ ہے نا، ایک تو یہ کہ میں اس جرنلزم کے حق میں نہیں ہوں، ویسے بے شک وہ مین سٹریم کی جرنلزم ہو یا یہ سوشل میڈیا کی جرنلزم. اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ جنرلی آپ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کی، اب ہم سیاست کی بات چونکہ کر رہے ہیں، چونکہ ان کا تعلق بھی سیاست سے ہے، زبیر صاحب کا بھی. اب جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سے سیاستدانوں کے بارے میں بہت ہی مطلب ہے کہ ان کی ریپیوٹ جس قسم کی ہوتی ہے وہ بڑی کویشچنیبل ریپیوٹ ہوتی ہے انہی معاملات کے بارے میں، بڑی مطلب ہے کہ خراب ریپیوٹ ہوتی ہے ان کی. یہاں پہ مجھے بس مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم ظاہر ہے مسلمان ہیں، اسلام کے نام کے اوپر ہمارا ملک بنا، ہمارا اسلامی آئین ہے. تو جب آپ آئین پاکستان کو دیکھتے ہیں اور جب آپ آئین پاکستان کو پڑھتے ہیں اور اس کے آرٹیکل 62 63 جو کہ کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کون ہمارا ایم این اے بن سکتا ہے، کون ایم پی اے بن سکتا ہے، کون سینیٹر بن سکتا ہے، کون گورنر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹر، یہ سب کے بارے میں. سو وہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں، ڈسکوالیفیکیشنز ہیں، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں اور جو لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور جو آئین مطلب ہے کہ بھٹو صاحب کی اسمبلی نے بنایا تھا، خیر نہیں آؤ، یہ 2 3 4 پروویژن ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں انسرٹ کی گئیں. اور جب 10ویں ترمیم، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی، جب پورے آئین کو ریویو کیا گیا تو ہماری پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ جو چینجز کی اور جو چیزیں ریموو کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ریموو نہیں کرتے. اچھا، اس میں دیکھیں جو بنیادی چیز یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو جو ہم میں سے بیسٹ شخص ہے کریکٹر کا، مطلب دینی لحاظ سے جو باکردار آدمی ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جس کا اسلامی مطلب ہے کہ جو اسلامی معاملات ہیں، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایڈیکویٹ نالج، یعنی کہ اس کو کافی اس کو معلومات، ان کا نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں. اچھا، یعنی اور کسی برائی، یعنی کہ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ان کے معاملے میں اس کی وہ ریپیوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی شرابی ہے یا کوئی یہ خواتین والا مسئلہ ہے اس کا، یا اس قسم کی برائی مطلب اس میں نہیں ہونی چاہیے، یعنی ریپیوٹ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان پروویژنس کو ہماری نہ پولیٹیکل پارٹیز امپلیمنٹ کرتی ہیں، اور نہ جب ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ معاف کرے کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور میں آپ کو ایک ذاتی اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے اسی طرح ایک پارلیمنٹیرینز ایک مرد پارلیمنٹیرین، ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے بارے میں کسی نے بڑی کچھ آبجیکشنیبل مجھے چیزیں دیں. آپ یقین کریں، میں دیکھ کے تو میں ڈر گیا، مجھے خوف آ گیا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے یہ گناہ نہ ہو، جو بھی چیز ہے میں یہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. اور میں نے وہ چیزیں اسی طرح جیسے مجھے ملی میں نے ضائع کر دی، اس ڈر سے، وہی والی بات کہ جی اس قسم کی چیز اللہ ہم سب کو توفیق دے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کی اور ہماری ریاست کی، جس میں ریاست کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پھر یہ جو جوڈیشری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا آئین کی منشا ہے نا، اسپرٹ ہے کہ بہترین کریکٹر کے لوگ جو پریکٹسنگ مسلم ہونے چاہیے، دیکھیں جو پریکٹسنگ مسلم ہونے چاہیے، بہترین کردار کے لوگ ہونے چاہیے، انہی کو آپ کو ریپرزینٹ کرنے کا رائٹ ہے، تاکہ اسی طرح کے بہترین لوگ آپ کے بہترین پریکٹسنگ مسلمان، آپ کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزراء ہوں، آپ کے گورنرز، چیف منسٹرز، جتنے بھی، سو یہ ان لوگوں کو آپ کے آگے آنا چاہیے. تو اس سے بس میں یہی کہوں گا آخر میں جاتے ہوئے کہ ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے کریکٹر کی خامیاں کو ٹو لگانا
اور کسی بھی طریقے سے پھر اس کو پروموٹ کرنا، بے شک وہ سوشل میڈیا ہو، ٹویٹر ہو یا کچھ بھی ہو، یہ اس گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، کیونکہ ہم میں بھی بڑی خامیاں ہیں۔ اگر کسی کا پردہ چاک کر کے تو ہم اس کو اگر اس کو ہم بدنام کر رہے ہیں اور اس کو شرمندہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہمارا سب کچھ کھلا ہوگا، سب کچھ سامنے ہوگا، ایک ایک حرکت ہوگی، جو ہماری سوچ ہے، جو ہم چھپ کے بھی کرتے ہیں، سب کچھ۔ تو اس لیے اس چیز سے بچا جائے، ہماری میڈیا کو، ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو، ہمارے سوشل میڈیا کو۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ ریگولیشن بہت ضروری ہے، ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ گندگی کو پھیلائیں مت اس طرح۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔